ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا گلزار بھائی، جو آپ نے بھیجا ہے، ہاں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا۔ ناسخ و منسوخ کا جو قرآن کا پرابلم ہے نا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن حدیث اس سے پہلے حدیث اگر دکھا دیں آپ کو، میں نے بھیجی ہے۔ مجھے پہلے تو یہ دیکھنے دیں کہ آپ نے جو بھیجی ہے وہ کدھر ہے، اور حدیث آپ نے ایک اور بھیجی ہے، جی اسی بخاری صورت کے اندر۔ 4530۔ ہاں جی، اچھا ہاں اچھا، اس کا اچھا جی، بیک بخاری، گراؤنڈ، جی ہاں جی بتائیں۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، وہ لوگ جو قرآن کو پہلے سے مان کے پڑھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، تو وہ تو قرآن میں مسئلے نہیں دیکھ پاتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں، میں بھی ایک حد تک اس لیے مسلمان رہا ہوں کہ یار اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ریلیجن کا سب سے پاورفل ٹول ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اتنے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، تو لیکن ہوتا ہے ایسا، غلط ہوتے ہیں۔ اچھا، ناسخ و منسوخ کی جو مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے دو ابھی آیتیں دکھاؤں گا کہ ایک منسوخ ہو گئی ہے، بہت سارے اس کے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن تب بھی وہ قرآن میں موجود ہے۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، کتاب کا ایڈیشنز آتے ہیں، اب جب نیا ایڈیشن آتا ہے تو پچھلی بات کو یا تو بتایا جاتا ہے منسوخ ہو گئی ہے، یا پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا کارنامہ یہ کہ کبھی بھی نہیں بتاتا کہ یہ والی آیت منسوخ ہے اور یہ والی آیت نہیں، یہ مفسرین کو ڈھونڈنا پڑتا، کہیں بریکٹ میں آپ کو قرآن میں نہیں نظر آتا۔ اب یہ حدیث ہے، پہلے میں حدیث آپ پڑھیں گے یا میں پڑھ دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون سی آیت کی بات ہے۔ اچھا، پڑھیں آپ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں دوبارہ دوستوں سننے والوں کو آج سپر چیٹ تھوڑا سا آپ بڑھائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور ہم ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ غالب بھائی کے ساتھ، اور پھر میں غالب بھائی کی رائے بھی لوں گا۔ میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4530، یہ ہے زبیر نے نریٹ کی ہے، کہتے ہیں میں نے عثمان بن عفان سے کہا، وہ جب قرآن کو جمع کر رہے تھے، میں نے ان کو ایک ورس کے بارے میں پوچھا اور کہا those of you who die and leave wives، یہ آیت کا میں نے ان سے ذکر کیا، وہ آیت نمبر ابھی ہم دکھا دیں گے، یہ سورہ گائیں کی آیت نمبر 240 ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان سے پوچھا یہ ورس تو ابروگیٹ ہو گئی ہے دوسری آیت سے، تو آپ نے اس کو کیوں ڈالا ہے قرآن میں؟ مطلب آپ چیک کریں کائنات کا بنانے والی کتاب کے بارے میں ذکر اور لوگ کون ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بولا یہ آیت آپ نے 240 کیوں ڈالی؟ تو عثمان نے بڑا شاہکار جواب دیا، انہوں نے کہا او میرے بھائی، I will not shift anything of it from its place، میں اس کتاب سے جگہ جو چیزیں ہیں ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ وہ سلائیڈ دکھا دیں، اور اس میں زیادہ تر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ گلزار ابروگیشن بھائی کا آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہ بہت چھوٹی ہے، مجھے نہیں ہاں نظر میں آئے پڑھ گی لوں یہ۔ گا، ہاں میرے سامنے کھلی بھی ہے۔ ہاں اب دوستو ایک اصول یاد رکھنا، یہ کلام اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز رولنگ ختم کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو نئی رولنگ آئے گی وہ بعد میں آئے گی یا پہلے آئے گی؟ مثال کے طور پر قانون ایک بنا سنڈے کو، آپ نے دوسرا قانون سنڈے والا قانون ختم کر دیا، اور آپ نے پھر وہ دوسرا قانون منگل کو لے آئے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو قانون ختم ہوا وہ بعد میں ڈالو گے، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ سورہ گائیں کی جو آیت نمبر 240 ہے، یہ ابروگیٹڈ ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ابروگیٹ ہو گئی ہے 234 سے۔ کیا عجیب سی بات ہے کہ جو آیت ابروگیٹ ہوئی ہے نئی آیت سے، وہ نئی آیت پرانی ہے، یعنی جو نئی آیت ہونی چاہیے نئی جگہ پر وہ پہلے لکھی گئی ہے۔ میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یہ ہے عدت کے حوالے سے۔ اب پہلے میں پڑھتا ہوں 240 جو ابروگیٹ ہو گئی ہے، وہ کیا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے
سال بھر کے لیے گزارے کے واسطے وصیت کرنی چاہیے. گھر سے باہر گئے بغیر پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس پہ کوئی گناہ نہیں. جو وہ عورتیں یعنی اپنے سال کی کہہ رہا ہے, سال کی عدت. ہاں ہاں بالکل, اس لیے ابروکیشن ہے, یہ ابروکیٹ ہوئی ہے, یہ ختم ہوئی آیت, یعنی اس کو بولتے ہیں ناسخ و منسوخ. اچھا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس پہ کوئی گناہ نہیں. جو عورتیں اپنے حق میں دستور کے موافق کریں, اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہ 240 کی آیت ابروگیٹ ہوئی, اور جو نیا قانون ہے نا وہ پچھلی آیت میں آ رہا ہے, وہ 234 میں آ رہا ہے. ہاؤ کنفیوزنگ اٹ از, وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. اب جو نئی رولنگ آئی وہ ہے سورہ گائے کی 234, یعنی 6 آیت پرانی آیت ہے اور رول دے رہی ہے نیا. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں. اور جو تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے نفس کو روکنا چاہیے. پھر جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں. اب آپ ایک بات بتائیں, یہ دونوں آیتوں میں کنفیوژن کتنا ہے؟ دونوں آیتیں بات کر رہی ہیں ایک ہی موضوع پہ لیکن مختلف ٹائم فریم بھی دے رہی ہیں. اس وجہ سے جو 234 آیت ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. اچھا اس میں بہت سارے لوگ اچھا اس میں کچھ مفسرین یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں ابروگیٹ نہیں ہوئی ہے, تو ان میں آپس میں ہی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. اچھا آیتوں میں, قرآن کی آیتوں میں ہی آپس میں لڑائی ہے. ہاں بالکل. اچھا انہوں نے پھر اس کا ایک اور چیز بھی نکالی. انہوں نے یہ نکالا, اب آپ ان کا مینٹل جمناسٹک چیک کریں, کتاب کتنی کنفیوزنگ ہے. اس سے پہلے میں ایک بات بھول جاؤں گا بتانا آپ کو. اگر ناسخ و منسوخ عام مسلمان مانتا ہے, یعنی یہ سب جانتے ہیں ناسخ و منسوخ ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بولا ہے کہ بھائی میں اس سے بہتر آیت لے آتا ہوں. 1400 سال میں کیوں نہیں آئی اس سے بہتر آیت؟ کیا انہی 60 سے 70 سالوں میں ہی اللہ پاک کو چیزیں نہیں ڈالنی تھیں یا چیزوں کو ختم کرنا تھا؟ کیا 1400 سال میں انسان کی ضرورت چینج نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک اتنا دقیانوسی اور اسٹوپڈ کلیم ہے کہ 1400 سال میں کوئی قرآن کا ایڈیشن نہیں آ رہا ہے, کوئی نئی آیت نہیں آ رہی, کوئی نئے اصول نہیں آ رہے ہیں, تو سارا کا سارا ناسخ و منسوخ 60 سال میں ہی اللہ کو نظر آ رہا تھا. یہ ایک پرابلم. تیسرا پرابلم جو ہے وہ ایک اور ہے. قرآن کا جیسے چوری کی ایک آیت ہے, چوری میں قرآن نے یہ نہیں لکھا ہے کہ کتنے مال چوری کرو تو ہاتھ کٹے گا. اس کے لیے قرآن جیسے آپ کہتے ہیں لولی لنگڑی کتاب ہے, اس کے لیے مفسرین آپس میں لڑتے رہتے ہیں. خیر میں بات پوائنٹ پہ آتا ہوں. اب اس میں 3 طرح کے ابروگیشنز کہے ہیں لوگوں نے کہ 3 طرح کے ناسخ و منسوخ ہوتے ہیں. اب ان کا مینٹل جمناسٹک کریں. دیکھیں کیا ہے. پہلا کہ رولنگ اگر منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کی ریسیٹیشن نہیں ہوئی ہے, یعنی اس کی تلاوت کی جائے گی بھلے وہ قانون اب امپلائی نہیں ہوتا. دوسرا منسوخ کا اصول انہوں نے بنایا ہے کہ ریسیٹیشن جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گئی اور رولنگ بھی منسوخ ہو گئی. اس کو ہم شاید رجم کی آیت بھی لے سکتے ہیں یا اور بھی آیتیں جو قرآن میں نہیں ہوں گی, یعنی نہ وہ ویسے گلزار بھائی منسوخ تو نہیں ہوئی تھی, وہ تو بھول گئی تھی قرآن ہاں میں وہ انکلوڈ بھول ہونا. گئی تھی. میں پھر مثال چینج کر اس لیتا کو ہوں. منسوخ تو یہ کہتے ہی نہیں ہے نا, کیونکہ ہاں رسول نے وہ اسے منسوخ کیونکہ وہ کیا ہی حدیث سے نہیں. آ رہا ہے. وہ تو تھی, وہ تھی بیچ میں. ہاں بالکل. میں ایگزامپل چینج کرتا ہوں کہ ایسی کئی آیتیں ہوں گی جن کی رولنگ بھی نہیں ہوگی اور وہ قرآن میں موجود نہیں ہے. اچھا تیسرا اصول یہ کہتے ہیں کہ ریسیٹیشن بھی ابروگیٹ ہو گئی, رولنگ بھی ابروگیٹ ہو گئی. اتنا زیادہ کنفیوژن کے بعد یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی ہے جہاں پہ ابروگیشن کی آیت 240 ہے اور نئی آیت جو ہے وہ اس سے پچھلی 234 ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ 2 باتیں ایک جملے میں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اگر ہم مان لیں کہ چلو الگ الگ رول بنائے گئے ہیں, سال کا الگ بنایا گیا, 4 مہینے کا الگ بنایا گیا, مگر یہ ایک جملے میں کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ وہ تو خدا وہ ہر چیز کر سکتا تھا. تو ان ادر ورڈز یہ ابروگیشن کا بھی مسئلہ قرآن سے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کیوں اختلی تصویریں آتی ہیں, تفسیریں لکھی جاتی ہیں اور لکھی جاتی ہیں. کیا بولیں گے؟ میں آئی ایم ڈن وتھ دس. اصل میں کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قرآن ایک تو اس کی ترتیب ایسی ہے کہ ایک آیت میں وہ مکے کی بات کر رہا ہے تو دوسری آیت میں وہ نیو یارک کی باتیں شروع کر دیتا ہے. ایک آیت میں وہ عورت کی ٹانگوں میں گھسایا تو دوسری آیت میں وہ وہ جا کے اللہ میاں کے پچھواڑے گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ اس طرح, ایک آیت میں موسیٰ کا بتائے گا, دوسری آیت میں وہ زلیخا بتا دے گا.
تو قرآن اسی طرح ہے اور اس کا آپس میں کنیکشن کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ جس طرح سے اکٹھا کیا گیا ہے اسی طرح اس کے اندر اختلاف بھی ہیں، کیونکہ جنہوں نے اکٹھا کیا ہے نا انہوں نے جب اکٹھا کیا تھا نا، مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ فلاں آیت جو ہے نا فلاں آیت سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں یہ تعویلیں گڑی گئی کہ یہ فلاں اس طرح کنٹراڈکٹ کر رہی ہے اور فلاں اس طرح کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ اصل میں جنہوں نے اکٹھا کیا ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ حدیثیں بھی بعد میں گھڑی گئی ہیں کہ ہاں جی یہ فلاں آیت یوں تھی تو یہ یوں تھی۔ اور اگر ریئلی دیکھا جائے تو یہ قرآن جو تھا یہ قبیلوں کا، مختلف قبیلوں کا، جو اس بات کے سائن ملتے ہیں کہ مختلف قبیلوں کا کلام تھا، مختلف، کوئی ایک صورت کسی اور قبیلے کے پاس تھی، دوسری کسی اور قبیلے کے پاس تھی، تو اس سب کو جب اکٹھا کیا گیا تو نیچرلی کچھ باتیں ایک دوسرے سے کنفلکٹ کرنی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے بہت سی نکال دی ہوں، مگر بہت سی ایسی ہیں جو کہ بیچ میں بچی نہیں۔ تو یہ اصل میں سنتھسس قرآن کا اس طرح ہوا ہے، تو اس لیے اس میں اتنا بالکل، اور کنفلکٹ ہے۔ اس وجہ سے جیسے آپ عام کسی رائٹر کی کتاب پڑھیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، کیوں؟ جیسے میں یوول ہراری کی بکس بہت پسند کرتا ہوں پڑھنا، تو وہ ایک ٹاپک بائی ٹاپک چلے گا، ٹاپک کو ریپیٹ نہیں کرے گا، ایک عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کلام اگر اللہ کا ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا کنفیوزنگ کتاب تھی کہ انہوں نے پھر ثواب کا منجن ڈالا ہے کہ یار چھوڑو ترجمے کو، تم ثواب پڑھو گے اور ثواب ملے گا، یہ پھر انہوں نے ثواب کا مسالہ ڈالا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔